السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد والصلاة للہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور پالنہار ہے۔ اسی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے، ساری انسانیت اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے عقیدے کے سلسلے میں 3 اصول، جسے اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے، رب کی معرفت یعنی رب کون ہے، رب کس کو کہتے ہیں، اس کو پہچاننا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کون ہیں اور ان کے ذریعے سے بھیجا گیا پیغام کیا تھا۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے رب کو، اس کے بعد رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول کو، اور پھر اس کے بعد جس پیغام کے ساتھ اس رسول کو بھیجا گیا، جس میسج کے ساتھ اس رسالت کے پیغام کو جاننا، اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اور انہی 3 اصولوں کے بارے میں قبر میں سوال ہونے والا ہے، جسے عموماً قبر کے سوالات کے نام سے ہر کوئی جانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان 3 سوالوں کے بعد ایک اور سوال بھی ہوتا ہے۔ جو جان لیتا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں اس کا علم کیسے ہوا، تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن بھیجا تھا، میں نے اس قرآن کو پڑھا اور اس کے اندر میں نے اس کو سیکھا، سمجھا، تو وہ اس کا صحیح جواب دے گا۔ اور جو نہیں پڑھا تھا، جس نے قرآن کو دور کر دیا تھا اور مختلف دنیا کے اور مختلف منہجی کتابوں میں مصروف تھا، وہ شخص قرآن سے دور رہ کر وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگ کہتے تھے، میں سنتا تھا، اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر پائے گا، لیکن نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ہو گیا تھا دین کے 3 بنیادی اصول، جسے اصول ثلاثہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک آخر میں ایک حدیث آئی تھی کہ جو شخص اس حدیث کو، جس میں دعا خاص طور پر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا وبمحمد رسولا، یہ جو دعا ہے صبح شام پڑھنے کی دعاؤں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی شخص صبح شام اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ اسے خوش اس انداز میں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کر دے گا، جنت میں داخلہ دے دے گا۔ چونکہ یہ بھی بات گزر چکی ہے کہ جو ان 3 اصولوں پر قائم رہے، زندگی گزارے اسی اصول پر، اور اس کے جوابات قبر میں صحیح دے دے، تو ان کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور جب جنت واجب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے، انسان خوش ہو ہی جائے گا، تو انسان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب اس حدیث میں یا اس دعا میں جو معنی ہے، اس معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رضیت باللہ ربا، کہ میں راضی ہوں مطلب دل سے میں ایکسپٹ کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، خوشی کے ساتھ۔ کوئی مجھے زبردستی نہیں کر رہے ہیں، کوئی مجھے مار نہیں رہے ہیں، کوئی میرا رزق چھین نہیں رہے ہیں، کوئی مجھے میری جان لینے کے در پہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنی رضامندی سے فطری طور پر میں نے اللہ کو رب مانا ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں رب کی عبادت کروں۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کی رضامندی کے لیے میں ہر کام کروں۔ اب اس کے اندر بنیادی چیز یہی ہے، کوئی انسان صبح سے شام تک ہی اذکار پڑھتا جائے، 1000 بار پڑھے، لاکھوں مرتبہ پڑھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کام سے راضی ہوتا ہے وہ کام نہ کرے، تو پھر اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن باپ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام میں نہیں کروں، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ ماں سے بڑی محبت ہے، تو پھر ماں نے جو کام کہا ہے کرنے کا وہ کام اگر نہ کرے تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ٹکراؤ والی ہے، تضاد والی ہے۔ انسان اللہ سے رضامندی کے لیے صبح شام دعائیں پڑھتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں، لیکن اللہ کے احکامات پر اگر وہ نہ چلے تو پھر اس کی رضامندی
اس کا جو نا اپنے آپ کو فخر کرنا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل ہے، یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام سے راضی ہوتا ہے وہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کون سے کام کرنے سے خوش ہوتا ہے؟ تاکہ میں اللہ کی خوشی حاصل کروں۔ اور اس حدیث میں جو خاص طور پر کہا گیا کہ صبح شام جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا۔ اب اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دے، اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کو خوش کریں اور اللہ ہم کو خوش کرے۔ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، نفرت کر رہا ہے اس بندے سے، اور بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں تو یہ دعائیں پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے خوش کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے میری مراد یہ ہے، بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں، دعائیں پڑھتے جاتے ہیں۔ آج کل ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہے، بٹن دباتے جاتے ہیں، بسا اوقات زبان بھی نہیں چلتی ہے، بسا اوقات گالیاں زبان سے نکلتی ہے اور غیبتیں چلتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں اور کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ میں تسبیح چلتے ہی رہتی ہے، ہاتھ میں تسبیح رکتی نہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ انسان بسا اوقات ایسے لگتا ہے کہ اپنے ہی اعمال کو کاؤنٹ کرتا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ اچھا تسبیح پڑھ رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ تسبیح کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ یہاں تو وہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اچھا ہو رہا ہے، زبان سے ہو رہا ہے، لیکن اعمال سے کیا ہو رہا ہے؟ بزنس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس میں دھوکہ دے رہا ہے، اس میں ملاوٹ کر رہا ہے، اس میں فریب کر رہا ہے، اس میں ڈپلیکیٹ آئٹمز بیچ رہا ہے، مختلف طریقے سے وہ فراڈ کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ بہت سے کاروباری لوگ ہیں جو خود اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں لوگوں کی کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، تسبیح والے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے کرائے کے ٹھیکیداروں کو، کرائے کے علماء کو لے آتے ہیں جنہیں روزانہ کا 500 1000 روپیہ دے دیتے ہیں، وہ غلے پہ بیٹھ کے الٹا سیدھا کچھ بھی پڑھ کے پھونک کے چلے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دے گا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے اس کے اندر برکت دے گا؟ پھر اس کے بعد جب اس سے کام نہیں چلتا ہے تو یہی لوگ جاتے ہیں جادو کرانے کے لیے، جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، مختلف طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور الٹا مزید شرک کے دلدل میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، تاکہ بدلے میں اللہ بھی قیامت کے دن آپ کو خوش کر دے۔ اللہ سے راضی ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ کام نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ اگر وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ناراض ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہوگا تو آپ کو تو راضی نہیں کرے گا، آپ کو تو خوش نہیں کرے گا۔ تو لازمی بات ہے کہ اگر آپ ناراض کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو رضامندی کے ساتھ نہیں ملے گا۔ تو رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں، اللہ میرا رب ہے، اللہ نے مجھے یہ دین، یہ شریعت پر چلنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے، میں اسی پر چلوں گا، میں اس پر راضی ہوں۔ نہیں دین کا طریقہ لوگوں نے صحیح نہیں ہے، فلاں نے کیا، فلاں ہم کچھ اور کرتے ہیں، کچھ نیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے آگے کی بات ہے۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، دوسری چیز یہاں پر ترتیب میں کیا لائی گئی کہ اسلام، دین اسلام، رب کو تو مان لیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کون بنایا بھائی اس دھرتی کو؟ تو کہتے ہیں اوپر والا بنایا۔ کئی لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، دین اسلام پر نہیں چلتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس کو کس نے بنایا تو وہ کہیں گے اوپر والا، اوپر والا۔ اور بہت سے لوگ جو مشرکین مکہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو تذکرہ کیا کہ وہ مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اچھے حالت میں آ جاتے تو اللہ کو بھول جاتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا اس آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، یہ چاند سورج ستارے سیارے یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے، تو کہتے اللہ، سیقولون اللہ، وہ کہتے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ کو جب مان لیے تو اس کا پیغام، اس کا میسج، اس کا جو ہے نا اس کی طرف سے جو بھیجا گیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو راستہ ہے، اس راستے کو اپنانا ضروری، اور وہ راستہ ہے دین اسلام کا راستہ۔
قرآن مجید میں اس کو دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا بالکل سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرو، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، الگ الگ راستے، چین سے ہیں، سلسلے ہیں، نقش بندی، سہروردی، دیوبندی، فلاں بندی، یہ بندی، وہ بندی، مختلف راستوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ، صرف ایک راستہ ہے، وہ کون سا صراط ہے؟ صراطی مستقیمہ، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جسے ہم قرآن مجید کی وہ آیت جو روزانہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ راستہ جس پر انبیاء چلے تھے، وہ راستہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلف صالحین نیک بندے چلے تھے، صحابہ کرام چلے تھے، انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر تیرے نیک بندوں پر نیک بندے چلے تھے، جن پر تو نے انعامات کی بارش کر دی تھی، اس راستے پر تو ہم کو چلے، وہ ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ ہے دین اسلام کا راستہ۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اچھا سمجھنا بھی غلطی ہے۔ بہت سے مسلمان کیسے ہیں آج کل؟ نیوٹرل مائنڈ، بھائی اپنے کو کیا کرنا ہے، ہم ہماری جگہ صحیح، اس کی جگہ ان صحیح، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، صراطی مستقیمہ، سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور حق ہمیشہ ایک ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، اختلافی مسائل ایک ہی چیز کے اندر الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن راستے کی یہاں بات ہو رہی ہے تو اس کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ سارے راستے جا کے ندی میں ملتے ہیں، یہ غلط فارمولہ ہے۔ سارے راستے گٹر میں ملتے ہیں، ندی میں نہیں ملتے۔ تو یہ جو راستہ ہے وہ سیدھا جاتا ہے، ندی نالے میں نہیں جاتا ہے، سیدھا جنت تک جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ سمجھے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، انہوں کر رہا ان کے حساب سے ان کو کرنے دو، ان جیسا چل رہا اس کو چلنے دو۔ ابھی محرم کی 10 تاریخ آ رہی ہے، کئی مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، مختلف طرح کی اس کے اندر جو ہے نا رسومات کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی وہ بھی صحیح ہے، اللہ کے نبی کے نواسے کے بارے میں نہ بات کر رہے ہیں، کون سا نیا بات کر رہے ہیں، الگ سے نیا دین تو نہیں لائے، نیا دین سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے، لیکن لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں۔ اللہ کے آگے کی جو بات آ رہی ہے وہ بھی محمد النبی، اللہ کے نبی کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، تو کیسا جو نا دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ مانے، کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور یہ سمجھے کہ ہم جو نا اللہ کے نبی کے نواسے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نبی نے جو کہا ہے کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، دین ریلیجن کے اعتبار سے اسلام ہی ہے، اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس سے خوش ہونا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے اندر ایک قسم کی کمی، ایک قسم کی جو نا کیا کہتے ہیں اسے، کمتری، احساس کمتری محسوس کرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، ارے اپنے آپ کو مسلمان بتائیں تو کیسا، برقع نکال کے پھینک دو، داڑھی نکال کے پھینک دو، بس ماڈرن بن کے بتاؤ لوگوں کو، نام بولو تو ایسے نام بولو کہ جس کے اندر اسلام کی جو نا رنگ نظر نہ آتا ہو، ایسے الٹے سیدھے نام ایسے بنا کر پیش کرو کہ جو نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں جو ڈرپوک مسلمان، وہ ایسے مسلمان ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہاں راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کہاں جنت میں داخل کرے گا جب وہ اس کے راستے سے راضی نہیں ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو زبردستی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، جو جن کے دلوں میں نفاق تھا، ظاہر میں تو مسلمان اپنے آپ کو بتاتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، تو وہی لوگ آج بھی ہیں، ظاہر میں نماز کو جا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عید کی نماز کو جا رہے ہیں، بس لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، کیا کریں گے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو کھلے عام اپنی زبان سے بولتے ہیں، پیدا ہو گئے بھائی مسلم گھرانے میں، اب ہمارا کیا کرنا ہے، ہم تو اس کے اسلام کو فالو نہیں کرتے، اسلام پہ تو ہم نہیں چلتے، کھلے عام، نعوذ باللہ، کھلے عام کہہ رہے ہیں۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین جسے اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے اللہ کے پاس فیوریٹ دین، پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام، اس کو چھوڑ کر دوسرے دین اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دینوں کو اختیار کیا
اللہ تعالیٰ اسے کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا، لن یقبل من، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہندوستان کے اندر یہ مہم چلی ہوئی ہے کہ مسلم بچیوں کو مرتد بنایا جائے، مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، مرتد ہو رہی ہیں، اور آخر میں نتیجہ یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کی جان بھی لی جا رہی ہے۔ ابھی کل ایک نیوز ہم پڑھے، غالباً اندور کا واقعہ ہے، بڑا دل دہلا دینا والا واقعہ ہے، سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جو نا اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ناقابل بیان، یعنی کہ وہ مرتد ہو گئی، وہ غیر سے شادی کر لی لڑکی، پھر اس کے بعد اسے قتل کیا گیا، قتل کر کے اس کو ٹکڑے کر کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور پروف کے طور پر کوئی ایک ہڈی بھی نہیں ملی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا برا جو ہے نا اس کا انجام۔ دیکھیں آپ، اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ، اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ماں باپ کے گھر میں، اسلام کے گھر میں پیدا ہو گئے لیکن ہمیں اسلام پسند نہیں، ہم اسلام پہ چلنا نہیں چاہتے، ہم تو تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کا نتیجہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں دکھا دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنا برا انجام ہو رہا ہے۔ ایسا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہیں جو میڈیا میں آتے نہیں ہیں، جو رپورٹ ہوتے نہیں ہیں، جو آنکھوں دیکھے کئی لوگ ہیں، خاندان کے، باہر کے، گاؤں کے، محلے کے، رشتہ داروں کے، دور کے، دوستوں کے، کئی گھروں کی کہانیاں ایسی ہیں، سنتے ہیں اور ادھر سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرے کے گھر کا مسئلہ ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ جب جس کام سے راضی ہے، اس کام کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو، دوسرے ریلیجن کو اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں ان کے انجام کو پہنچا دیا۔ اس بری طرح کئی ایسے واقعات، یہ ایک تو خطرناک واقعہ ہے، لیکن ایسے کئی واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں، اسکول میں، مشنری اسکول میں، بڑے بڑے کالج میں، سی بی ایس سی، فلاں جو نا سینٹرل کا ہے، جو نا سلیبس ہے، انٹرنیشنل سلیبس ہے، فلاں ہے فلاں، پڑھاؤ بھائی، سب کچھ پڑھاؤ، پوری دنیا پڑھاؤ، لیکن دین سے دور مت کرو۔ دین پہلے پڑھاؤ، گھر میں پڑھاؤ، روزانہ سکھاؤ اسے دین۔ یہ دنیا ہے، یہ غلط ہے، پڑھ رہے ہو لیکن یہ اس لیے تاکہ دنیا کی ڈگری تمہارے سامنے ہو، تمہیں اچھے برے کی تمیز ہو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ تم نے کبھی اچھا بتایا ہی نہیں تو اس کے سامنے کیا رہے گا؟ صرف برا رہے گا، اور اس کو وہ سمجھے گا یہی اچھا ہے۔ ہمارے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے جو نا جو پیرنٹس ہیں، جو بچوں کو جو نا چھوڑ دیے، صبح بچہ چلا گیا، شام تک ادھر ہی، صبح سے لے کے شام تک اسکول میں اس کے دماغ میں کیا کیا بھرا جا رہا ہے، آنے کے بعد چیک کیا جائے کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ کر آیا ہے، کیا کیا ایکٹیویٹیز کر کر آیا ہے، اس کا دیکھیں۔ نہیں، ہمیں کہاں فرصت ہے، ہمیں تو فون دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو جو نا باہر جا کے آؤٹنگ شاپنگ فلاں کرنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، تو بچوں کی فکر کہاں ہے؟ تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ یہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا میں ہر چیز فراہم کرو، ہر سہولت دو، دینے سے کوئی اسلام نہیں روکتا، کوئی آپ کو نہیں روکتا، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انہیں جنت کے راستے پر لے کر چلو، جہنم کے راستے پر جانے سے بچا دو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ آج اسلام کو ایکسپٹ نہ کرنے یا اسلام سے نفرت، یہاں رضامندی، اسلام سے دل سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انجام تیار کر رکھا، آخرت کا انجام تو الگ، آخرت کا انجام تو الگ ہی ہے۔ تو رضامندی، اسلام کو رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ فخر کریں ہم مسلمان ہیں، آپ کو یہ کبھی جو نا احساس کمتری نہ ہو، آپ اپنے آپ کو جو نا ڈیگریڈ نہ کر لیں کہ بھائی میں اپنے آپ کو مسلمان بتاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے۔ کوئی کچھ سمجھے کیا نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سمجھ لے، اللہ کی نظر میں آپ پسند آ جائیں، بس دنیا چاہے بھاڑ میں کچھ بھی ہو جائے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے کہا، اور یہاں ہمیں بھی کہا گیا، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، ایک ریلیجن کے اعتبار سے اسلام میرا مذہب ہے، میں اس پر چلتا ہوں، مجھے اس پر فخر ہے، میں اس پر عمل کرنے میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے۔ رضامندی کا یہ مطلب ہے، صرف زبان سے 3 مرتبہ پڑھ لینا کافی نہیں، اور اس کے بعد وہ بھی محمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا پوائنٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے مجھے خوشی ہے،
اللہ کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بنایا گیا، مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی رسالت کو میں مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں۔ کس حد تک؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بہت پسندیدہ ہے، بہت چاہتا ہوں میں آپ کو، لیکن سیکنڈ نمبر پر، فرسٹ نمبر پر میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں، پہلے میں بعد میں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو کہا اللہ کے نبی اب آپ میری نظر میں میرے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، میں آپ کو اپنے آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں آپ کو۔ تو آپ الآن یا عمر، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہو۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے پاس اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں، جب تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی پیرنٹ سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی، اولاد سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی، دوست، رشتہ دار، بیوی اور بھائی، فلاں فلاں فلاں، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نبی، پہلے اللہ کے نبی بعد میں سب۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، مختلف جو ہے لٹریچر نصاب میں، اسکول کے سلیبس میں پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے بچے پڑھ کر آتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، اور جو نا کھلے عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بس اوقات کئی مسلمان ہیں جو نادانی میں یا دانستہ طور پر جان بوجھ کر بھی بس اوقات ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور اس میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس تو ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور ایک مذہبی فکر لے کر چلتے ہیں، خاص فکر کے وہ حامل ہیں، بریلوی فکر کے حامل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کھلے عام لوگوں کے سامنے کامیڈی کرتے ہیں۔ اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور دل سے ماننا، رضامندی کے ساتھ ماننا، خوش ہونا، فخر کرنا اس بات پر کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آل بیت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور اسی طرح حضرت عائشہ اور مختلف کئی ایک صحابہ، صرف 5 یا 7 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں، انہیں نہ جانے کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان پر لعنت برسائے، جو سزا انہیں 10 محرم کو ملتی ہے ہر سال ملتی رہے، سدا بہار ملتی رہے، وہ اپنے آپ کو چھنی کرتے رہیں، زخمی ہوتے رہیں، مارے جائیں، کچلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر یہ عذاب قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا دنیا میں ان کے اپنے ہاتھوں سے، یہ تو ہوتا رہے گا ان کے لیے۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر جب ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، ان سنی مسلمانوں پر، ان بریلوی مسلمانوں پر جو اس طرح کے پروگرامز جو نا آرگنائز کرتے ہیں اور ایسے پروگرام مقرر کرتے ہیں جہاں پر صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، صحابہ اکرام کو گالیاں دی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ اور افسوس یہی وہ لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی رسول تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت علی کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبریل پر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے خیانت کی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے خیانت کی ہے۔ دیکھیے اب میں ان کا بھانڈا کیسے پھوڑتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجا تھا لے جا کر علی کو دو، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ چلیے اللہ نے پیغام بھیجا، کب بھیجا تھا؟ اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ نے پیغام بھیجا، اللہ نے وحی بھیجی، کب بھیجی تھی؟ جب اللہ کے نبی کی عمر 40 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 40 سال۔ اس وقت حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 40 سال کے تھے وہ بھی۔ کیا وہ نبی بنائے جانے کی عمر میں پہنچ چکے تھے؟ نہیں نا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ حضرت علی۔ کہا جاتا ہے کہ 7 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت، اللہ عالم۔ لیکن بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
اگر حضرت علی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے کہ نہیں آپ کے بجائے مجھے چچا، آج چچا زاد بھائی ہیں لیکن اللہ نے مجھے نبی بنایا تھا، 7 سال میں کسی کو نبی بنایا ہے، پوری ہسٹری چیک کر لیں جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے دنیا کے اندر، اس میں کسی کو، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی ان کی ماں کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے جیسے باہر آئے لوگوں نے الزام لگایا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو اسی وقت سے کیا شریع احکامات، شریعت سب کچھ نافذ کرنا شروع کر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت دی گئی، کہا گیا ان کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مطلب نبی بنانے والا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 7 سال کی عمر میں کیسے نبی بنا دیا جائے؟ 40 سال کی عمر میں جس انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے، انسان دنیا کے ایج پہ سب سے جو نا واقف ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی اور بیک گراؤنڈ سے ساری دنیا واقف رہتی ہے، اسی لیے لوگوں نے کیا کہا، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ ہسٹری جانتے تھے، تب سب نے کہا کہ یہ اچھا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر یہ کہتے کہ میں نبی ہوں تو لوگ کیا کہتے، یہ تو بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس طرح یہ عمر میں نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں۔ تو لوگ ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں، ان کی محفلوں میں سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر حملہ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا محفوظ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے اندر اور 10 پارے ایڈ کر دیے، اپنی طرف سے ایڈ کر دیے، پوری دنیا میں کہیں کسی کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس صرف 30 پارے، ان لوگوں کے پاس 40 پارے۔ تو دیکھیں آپ نہ دین کو مان رہے ہیں، نہ رسالت کو مان رہے ہیں، نہ رسول کو مان رہے ہیں، اور ان لوگوں کا ساتھ دے رہے کون؟ ہمارے سنی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اس دوران کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ تعزیہ اور علم بٹھانے کو اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں، مسلمان ہو کر، سنی مسلمان ہو کر تازیوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں چکر لگاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ جس طرح لوگ مندروں میں پوجا کے کرتے ہوئے بتوں کے سامنے جو کام کرتے ہیں، وہی سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں ان میں کیا فرق رہ گئے؟ اور افسوس کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ علم بٹھاتے ہمارے باپ دادا سے بٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کو جو ہے نا نظام کے دور میں پراپرٹی ملی ہوئی ہے، زمین ملی ہوئی ہے، پٹھے کے زمین ہیں، اگر اب ہم یہ نہیں بٹھائیں گے تو ہماری جو ہے زمین چھین لی جائے گی، فلاں ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ اس معمولی سی دنیا کی خاطر شرک کر رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں، اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہم نے اصول ثلاثہ کے طور پر گزشتہ درس میں پڑھی تھی، اسی کی میں وضاحت کرنا مناسب سمجھا، حالات کے تناظر میں جو ابھی کرنٹ سچویشن جو چل رہی تھی اسی حساب سے۔ تو اس کے اندر اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ عقیدے کے چیپٹر میں جو ابھی ہم نے پڑھا تھا اصول ثلاثہ کی باتیں، اس کے اندر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ تھا تشریح احادیث، احادیث کی شرح۔ گزشتہ درس میں ایک حدیث جس کے اندر زمین کا ایک زمین سے مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بارش ہو تو زمین کے الگ الگ حصے ہیں جس میں کہیں پانی جمتا ہے، جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پانی جذب ہوتا ہے تو وہاں ہریالی بھی ہوتی ہے، اور پھر دوسری قسم تھی اس زمین کی جو صرف پانی کو روک کر رکھتی ہے، لیکن وہاں کوئی گھاس پھوس یا جو نا کوئی پھل وغیرہ نہیں اگتے ہیں، جس سے لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ خود فائدہ نہیں اٹھا پاتی ہے۔ اور تیسری زمین ایسی ہے جو جہاں پانی بھی نہیں ٹھہرتا ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی جو نا پھل یا کوئی جو نا گھاس پھوس اگتے ہیں، جس سے نہ خود کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مثالیں دے کر سمجھایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والے کی مثال پہلی زمین کی طرح ہے اور دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے، اور دوسری مثال جو مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور دوسروں کو تک نہیں پہنچاتا ہے،
اور تیسرا جو مانتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے نا اس حدیث میں سمجھایا گیا تھا. اب آج حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ويذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون أو تفتلون من يدي. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال، یعنی اللہ کے نبی کی اور انسانوں کی مثال، سارے لوگوں کی مثال، اگزامپل کیسی ہے؟ اگزامپل اس آدمی کے جیسی ہے جس نے آگ جلائی. آگ جلائی کیوں آگ جلائی؟ ایک اگزامپل ہے. کوئی آدمی جو ہے نا کسی وجہ سے آگ لگایا، چولہا جلانے کے لیے یا چراغ جلانے کے لیے کسی وجہ سے آگ لگایا، تو پتنگے اور پروانے جو انسیکٹس جو ہوتے ہیں، جو خاص طور پر بارش کے ان دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں، کیڑے جو پتنگے ہوتے ہیں، ایک ہی دن کی ان کی زندگی ہے، چند گھنٹوں کی ان کی زندگی ہوتی ہے. بارش ہی میں وہ نکل کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پر الگ ہو جاتے ہیں، وہ کیڑے جو الگ ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان کی زندگی کا بس، یعنی انسان کی زندگی بھی دیکھیں آپ، انسان اس سے اپنے آپ کے اندر ایک سبق حاصل کر سکتا ہے کہ ایک پتنگا، چھوٹا سا پتنگا، بارش آئی وہ آیا اور اس کے بعد بارش ختم ہونے سے پہلے اس کی زندگی ختم ہو گئی. بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے انسان کو کچھ پتہ نہیں. تو بہرکیف وہ پتنگے اس روشنی کے پاس، آپ دیکھتے ہیں کہاں آتے ہیں؟ لائٹ کے پاس آتے ہیں. پہلے زمانے میں چراغ ہوتا تھا، کینڈل ہوتی تھی، تو اس کے پاس آ جاتے تھے. ابھی جو نا ٹیوب لائٹس آ گئے ہیں، بلبس آ گئے ہیں، تو وہاں آ جاتے ہیں. تو آگ کے پاس یا روشنی کے پاس وہ پتنگے آ جاتے ہیں. تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ جو چراغ جلاتا ہے، جو کینڈل جلاتا ہے، وہ ان کو ہٹاتا ہے. پروانے اس کے اندر آ کر گرنے لگتے ہیں اور وہ ان کو دور ہٹاتا ہے کہ یہ جل نہ جائیں، یہ جو نا اس کے اندر جا کر اپنی زندگی کھو نہ دیں. وہ ہٹا کر دور کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر گھسے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہی کہ میری مثال بھی اس آدمی کی طرح ہے. میں تمہیں اب یہاں دیکھیں، مثال کو اتنا سمجھے جتنا اللہ کے نبی نے سمجھایا. آگ جلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ نہیں جلائی. آگ تو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، جہنم کی آگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو ایگزامپل دینے کا جو معاملہ ہے وہ سیکنڈ سٹیپ پر ہے، دور کرنا. ان پتنگوں کو جس طرح وہ آدمی دور کرتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہاری آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں. آگ جلائے نہیں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری مثال کے ساتھ آپ نے کہا کہ میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو پتنگوں کو دور ہٹاتا ہے. میں بھی تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے تفلتون من یدی، تم میرے ہاتھ سے پھسل جاتے ہو، چھوٹ جاتے ہو، سلپ ہو جاتے ہو اور آگ میں گرتے جاتے ہو. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اب یہاں کیا مراد ہے؟ تم میرے ہاتھ سے نکل جاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری کوشش ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رحیم ہیں، حریص ہیں، لالچی ہیں کہ لوگ ایمان لائیں، ہدایت پر آ جائیں اور لوگوں کو جو ہے نا جہنم سے بچا لیا جائے. آپ کی بڑی کوشش اور خواہش. لیکن لوگ ہیں کہ جانا نہیں چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر. آپ کے راستے کو چھوڑ کر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نولیہ ما تولی. کیا مطلب اس کا؟ آدمی جس راستے پر جانا چاہے ہم اس کو اسی راستے پر چلاتے ہیں. اللہ کے نبی کے راستے پر چلنا چاہے تو ہم اسے اس راستے پر چلاتے ہیں. نبی کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جانا چاہے تو ہم اسے اسی راستے پر ڈھکیل دیں گے، اور اس کے بعد نصلہ جہنم، جہنم میں جھونک دیں گے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دل سے مان کر آپ کی باتوں پر اتباع کریں، پیروی کریں اور فالو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے وہ حدیث گزری ہے، لوگ جہنم میں جانے سے جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. صحابہ نے پوچھا ایسے کیسے کوئی آدمی جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، کوئی بھی جنت میں جانے سے انکار نہیں کرے گا. کیسے انکار کر سکتا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانیں گے ہم اللہ کے نبی کی بات، تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی کی اتباع میں جنت رکھی گئی ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی۔ اب یہاں پر لوگ ہیں جو نبی کی باتوں کو چھوڑ کر اماموں، ولیوں، پیروں، مرشدوں، بزرگوں، آستانوں، فلاں 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 مختلف جو نا راستوں پر چل پڑے۔ دین جو آسان ہے اس آسان دین کو چھوڑ کر لوگ نئے نئے کام دین میں ایجاد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے 10 محرم میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں، جس آگ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث میں یہاں دیکھیں آپ، ابھی حدیث جو گزری ہے، اللہ کے نبی کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، اور لوگ دنیا میں آگ پر چل رہے ہیں، آگ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ پہ سجدے کر رہے ہیں، آگ پہ دوڑ رہے ہیں۔ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایران کا مشہد جو ان کا علاقہ ہے، وہاں کافی جو نا اس کی زور شور سے تیاریاں چل رہی ہے، ٹرکوں میں جو نا ریتی لا کر ڈالی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس پر جو نا کوئلے لگائے جائیں گے، آگ لگائی جائے گی، لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے اس پر سے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب، دنیا میں ہی آگ کا عذاب، دنیا میں زخمی بھی ہو رہے ہیں، دنیا میں جل بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسی سزا دے رہا ہے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا، سفر کے لیے کچھ لوگ جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے 3 آدمی ہو تو اپنے سے ایک کو امیر بنا لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طریقہ سکھایا ہے، ایک کو ہیڈ بنا لو۔ امیر بنایا ایک شخص، سفر میں نکلے، کچھ دور جانے کے بعد اس شخص نے لوگوں سے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ دیکھیں آپ، اس شخص نے لوگوں سے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ اب سب نے کہا بھائی امیر بول رہا ہے، امیر کی اطاعت لازم ہے، تو لکڑی جمع کرتے ہیں۔ سب نے لکڑیاں جمع کر ڈالی، کہا آگ لگاؤ، آگ بھی لگا ڈالے، کہا اس کے اندر کود جاؤ۔ بعض لوگ کودنے چلے گئے کیونکہ امیر کی اطاعت کرنا ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں ٹھہرو ٹھہرو، بھائی کیوں آگ میں کودیں، کس وجہ سے کودیں آگ میں؟ ارے ہم جس آگ سے بچنے کے لیے اسلام لے آئے، تو زندگی میں ہمیں آگ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اس شخص کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیکھو اس شخص نے ایسا ایسا کیا اور ہمارے ساتھ ایسا ایسا جنا اس نے برتاؤ کیا، کہا ہمیں آگ جلا کر اس میں ہمیں کود جانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو دخلتموہ، اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے پھر کبھی نہیں نکلتے، جلتے ہی رہتے۔ کیوں؟ آگ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، اور اس حدیث میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ اور آج امت کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بلکہ آل بیت کی سے محبت کا دم بھرنے کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور لوگوں کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے، لوگوں کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے، دین کے خلاف عمل کر کے انہیں دین بتلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو جو ہے جانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے ہی میں انسان دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچے گا اور آخرت میں جہنم میں جانے سے بھی بچے گا۔ جو آدمی اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا، راستے کو چھوڑ دے گا، وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بلاؤں میں، ہر جگہ گرفتار ہو، جس طرح کہ آج یہ لوگ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة وقال انکم لا تدرون في ایها البرکہ، وفي رواية اذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من اذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھانا کھا لینے کے بعد انگلیاں اور پیالہ یعنی برتن اور پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لینے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے کس کھانے میں کس دانے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم کی یہ ایک روایت ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کسی کا لقمہ کھاتے کھاتے گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اٹھا لے اور اس کے ساتھ لگی ہوئی مٹی وغیرہ کو صاف کر دے، پھر اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ کو رومال ٹشو وغیرہ سے صاف نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ نہ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کس کھانے کے حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں یہی بات آپ نے کہی کہ شیطان تمہارے پاس ہر کام کے وقت حاضر ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کے ساتھ لگی ہوئی مٹی دھول وغیرہ کو صاف کر دے اور اس کو کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں کتنی اہم باتیں ہیں۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر کوئی نیچے گر گئی چیز چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، اس کو پھینک دو، اس کو چھینا نہیں ٹچ۔ ہاں لیکوڈ آئٹم ہے اسے نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ڈرائی آئٹم ہے اسے آپ اٹھا کر صاف کر کے کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان کی حرکت ہے، شیطان اس طرح کی حرکت کرواتا ہے تاکہ وہ کھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سنت ہے یہ ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے تھے، بسا اوقات چھوٹے بچوں سے چٹواتے بھی تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج اگر کوئی آدمی انگلی چاٹتے ہوئے بیٹھ جائے کھانا کھانے کا، کتنا غلیظ دکھ رہا ہے یہ آدمی، ارے غلیظ نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، برکت۔ آج جس برکت کو حاصل کرنے کے لیے چور دروازے لوگوں نے اپنا لیے ہیں، ہاں ڈوریاں لگا لیے ہیں، لیمبواں بھلاوے کیا کیا، اور تعویذ مختلف چیزیں، برکت برکت برکت۔ برکت آپ کے ہاتھوں میں کہاں ہے؟ ہاتھوں میں۔ روزانہ 3 ٹائم آپ جو بھی چیز کھائیں، کھانے کے بعد ہاتھ کو لگا ہوا ہے، فوراً لوگ کیا کرتے ہیں، ٹشو لیتے ہیں، پوچھ کے پھینک۔ یہاں آپ نے کیا کہا، اسے نہ پوچھے ٹشو سے۔ مندیل عربی زبان میں آپ ابھی بھی دیکھیں، آپ مندیل کا لفظ یہاں پر آیا ہے عربی زبان میں، آپ اس کو ٹائپ کر کے دیکھ لیں، یا جو نا باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں مندیل کس کو کہتے ہیں، ٹشو کو کہا جاتا ہے۔ چاہے آپ کپڑا یا پیپر جس سے بھی آپ اپنے ہاتھ کو پوچھ رہے ہیں، کب پوچھنا ہے؟ پوری طرح انگلیاں چاٹ لینے کے بعد۔ ہاتھ کو لگا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، سالن لگا ہوا ہے، کوئی بھی چیز جو کھا رہے ہیں آپ، وہ آپ کے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے، آپ اسے کیا کریں، فوراً پوچھ کے پھینک دیں۔ تو کیا پتا جو چیز پھینکنے میں جا رہی ہے اسی کے اندر برکت ہو، اسی کے اندر برکت ہو، اور برکت سے انسان محروم رہتا ہے، پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ برکت حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے مختلف غلط راستے اور غلط طریقے اپناتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرنے پر نہ صرف برکت بلکہ ساتھ میں ثواب بھی ملے گا۔ ساتھ میں ساتھ کیا ملے گا؟ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا ہے، مجھے اس میں کرنے میں کیا جو ہے تکلیف ہے؟ لوگ چاہے کچھ بھی سمجھے، ہاں لیکن چاٹنے کا انداز جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ جہالت والا انداز ہو، جس طریقے سے بعض لوگ کرتے ہیں سلیقے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چاٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسا طریقہ اپناؤ جس کی وجہ سے لوگوں کو کراہت محسوس ہو، نہیں، آپ اچھے طریقے سے بھی صاف کر سکتے ہیں، انگلیوں کو چاٹ سکتے ہیں۔ بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان سے بھی چٹوانا، یہ بھی مسنون طریقہ ہے، ثابت ہے۔ تو یہ ہاں اگر بچے نہ چاہیں تو الگ بات ہے، انہیں زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے، انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، یا انہیں جو ہے اس پر جو ہے تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کرنے والے کو نہ صرف برکت حاصل ہوگی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ ایک اور بات اس حدیث میں معلوم ہوئی کہ کھانے والی چیز اگر زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا لینا ہے، صاف کر کے کھا لینا ہے، بشرطے کہ وہ جگہ جس جگہ پر گری ہے وہ گندی نہ ہو، نجیس جگہ ہے، جہاں کھڑے روڈ ہے، سڑک ہے، کچرا ہے، اب وہاں گر گیا کھاتے ہوئے، یا جو نا ٹیبل پر جو نا کھا رہے ہیں وہاں پہلے سے لوگوں نے کچرا ڈال رکھا ہے، وہاں کچھ گر گیا، نیچے گر گیا، چلنے پھرنے کی جگہ ہے، کھاتے کھاتے جو نا نیچے گر گیا، پہلے سے صاف ہے اور اس کو اٹھائیں گے، تھوڑا بہت لگا ہوا ہے نکال کر پھینک دیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے، نعمت کی اہانت،
تیسرا پوائنٹ، اگر کوئی شخص چھوڑ دو نیچے گر گیا، اس کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، اٹھائیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، شان چلی جائے گی، لوگ کیا سمجھیں گے، اتنی چھوٹی چیز کو کیا اٹھا کر جو نہ کھانا ہے، بہت ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا، بہت، وہ جو گرا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی جو نا قدر کرنا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے، وہ کچرے کے ڈبے سے اٹھا کر کھا رہے ہیں، جہاں لوگ کچرا ڈالتے ہیں وہاں سے اٹھا کر چن کر کھانے کی جو نا کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو گرا ہوا لقمہ ہے، وہ لقمہ کسی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ گرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، آج کل پلیٹ میں لوگ کھانا لیتے ہیں، شوق سے لیتے ہیں، حرص سے لیتے ہیں، یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، سارا آئٹم تھوڑا تھوڑا چک لیا، سب چھوڑ دیا۔ بعض لوگ اسٹائل بنا لیے ہیں، گھر میں ہی ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، روٹی ڈال لی، 2 ٹکڑے توڑ لیے، کھا لیے، باقی کا چھوڑ۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ نہیں بس 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 ہو گیا، پھر کیا کھائے؟ اچھا یہاں پیٹ بھر نہیں کھاتے، پھر باہر جا کے پھر کھاتے۔ بھائی برکت چھوڑ کر گئے تو پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ برکت کو ٹھکرا کر گئے تو پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ کیسے اس کے اندر آپ کو آسودگی محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ اسٹائل کی زندگی چھوڑ دیں، تھوڑا سا کھا کے لوگوں کے سامنے منہ پوچھ کے جو نا بس زیادہ کھائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، پھر بعد میں جا کے بھوک لگ رہی ہے اور چلو کچھ کہیں سے کھا لیتے ہیں۔ نہیں، جب بیٹھے ہیں جو طریقے سے سلیقے سے جتنا کھانا ہے، جو طریقہ بتلایا گیا کہ انسان اتنا کھائے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک کھانے کا، ایک پینے کا، ایک سانس لینے کا، اتنا زیادہ بھی نہ کھا لے کہ ہضم کرنے کے لیے پھر کولڈ ڈرنکس کا سہارا لیا جائے۔ اب کولڈ ڈرنکس کے بغیر لوگوں کا کھانا ہی نہیں ہو رہا ہے آج کل، تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پر تکبر کی علامت، اللہ تعالیٰ روزی دیا کھانے کی، اسے ٹھکرا کر آپ جا رہے، نہیں چاہیے یہ گرا ہوا، ہم اتنے بھی گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم نیچے کا اٹھا کر کھا لیں۔ نبی نے کہا ہے نیچے گرا ہوا اٹھا کر کھانا سنت، اور اگر یہ کوئی آدمی کہے کہ ہم اتنے گرے ہوئے نہیں کہ ہم نیچے کا اٹھا کر کھائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کر رہا ہے وہ شخص۔ اور چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ شیطان انسان کی ہر حرکت پر نگرانی کرتا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، وہ پوری طرح واچ کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، شیطان ساتھ میں ہے۔ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ بتایا، نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھانا، کوئی شخص دل میں احساس کرے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اٹھا لے، شیطان بھاگ جائے، نہیں چاہیے ہم کو۔ تو غرور تکبر کس کی علامت ہے؟ شیطان کی علامت ہے۔ شیطان نے غرور کیا تھا، شیطان نے تکبر کیا تھا، اگر وہی حرکت انسان کرتا ہے تو پھر وہ نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے، برکتوں سے محروم ہو رہا ہے، اور شیطان کو کھلا رہا ہے، شیطان کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور پھر چھٹویں بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ مسلمان ہر لحاظ سے شیطان سے دشمنی رکھتا ہے، اپنی طرف سے اسے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے دشمن کو فائدہ نہ پہنچے۔ نیچے گری گئی چیز ٹھیک ہے، گر گئی ہے، لیکن وہ شیطان کے حصے میں نہ جائے۔ اور پھر آخری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اسلام نظافت سکھاتا ہے، صفائی ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے۔ نیچے گر گیا، پھینک دیا، دوسرے لوگ وہاں چلیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، گندگی، میل کچیل بڑھتا جائے گا۔ آپ وہاں سے اٹھا دیں گے، صاف ہے تو کھا لیا، صاف نہیں ہے تو پھینک دیے، لے آ کے ڈسٹ بین میں پہنچا دی، تاکہ وہ جگہ جو ہے نا خراب نہ ہو جائے، گندی نہ ہو جائے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليهم السلام ألا وإن سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله تعالى العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اس کو کئی مرتبہ شاید سنا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ و نصیحت کرتے، مطلب ہمیں اچھی باتیں بتاتے، نصیحت کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم کو نصیحت کی اور کہا اے لوگو، تم اللہ کی طرف سے جب دنیا میں آئے تو کیسے آئے؟ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور
ختنہ نہ کیے ہوئے آئے، نہ تمہارے بدن میں کپڑا تھا، نہ تمہارے پاؤں میں چپل تھے، نہ ہی تمہاری ختنہ ہوئی تھی، بالکل ایسے تم دنیا میں آئے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تخلیق کی ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم یقیناً اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ یعنی واپس اللہ کے پاس اسی حالت میں جائیں گے، واپس اللہ کے پاس اسی حالت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا تو نہ جسم پر کپڑا ہوگا، نہ ہی جو ہے نا پاؤں میں چپل ہوں گے، نہ ہی ان کی ختنہ ہوئی رہے گی۔ یہ حالت میں اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھائے گا، مطلب جب دنیا میں دوبارہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھائے گا آخرت کے لیے، آخرت کے میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے، تو ان کی یہ حالت ہوگی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی، سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے۔ آپ سیکوینس دیکھیں، سارے لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا، اللہ کے نبی کیا لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ لیں گے؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، لوگوں کو اس دن اس قدر اپنی آپ کی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی، ہر کوئی اپنی مصیبت میں پریشان ہوگا، اس قدر پریشان ہوگا کہ اسے خود کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے جسم پہ کپڑا ہے، کہ دوسروں کا کپڑا کہاں دیکھے گا، یہ حالت ہوگی اس کی۔ تو اس دن سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، سنو، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں۔ یہ تیسری بات جو کہ اس باب سے، اس چیپٹر سے تعلق رکھتی ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری امت کے رہیں گے، انہیں لایا جائے گا، لانے کے بعد انہیں لیفٹ سائڈ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ لیفٹ ہینڈ والے کون ہوتے ہیں؟ جہنم والے، تو انہیں لیفٹ سائڈ لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آج لوگوں کو کہا جائے تو بدعت بدعت، بلکہ ہمارا مذاق اڑاتے۔ بدعت کیا ہے؟ یہ فین استعمال کرنا بدعت، یہ کیمرہ استعمال کرنا بدعت، یہ فون استعمال کرنا بدعت۔ یہ بدعت میں ضرورت ہے۔ بدعت کا کیا معنی؟ ثواب سمجھ کر کرنا، کوئی بھی کام اللہ مجھے اس پر اجر دے گا سمجھ کر کرنا، جبکہ وہ کام اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا ہے ویسا کام، اپنے طور پر کرنا، اپنے طور پر کرنا۔ ابھی حال ہی میں ایک کسی کا انتقال ہوا تو وہاں آیت کریمہ پڑھنے کے لیے چائنا کے پلاسٹک کے بیج لے آئے گئے، سیڈز چائنا کے۔ چائنا والا کیا کیا بنا کے دے رہا دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دنوں بعد صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، کھجور کی گٹلیوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا آیت کریمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ کہاں بیٹھ کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کی قبر کے قریب میں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن طریقہ غلط ہے۔ وہ طریقہ جو نبی نے نہیں بتایا، وہ طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں کھجور نہیں تھے، کھجور کی گٹلیاں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تھا یہ اس طرح کے جو نا ذکر کرنا ہے تو کھجور کی گٹلیوں کا سہارا لو، نہیں کہا تھا۔ لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کر لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، پھٹنے کے قابل نہیں ہوئے، تم اتنا جلدی دین میں نیا کام ایجاد کر لیے، مجھے تو ڈر ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا کر رہے؟ گناہ کر رہے تھے وہ لوگ، زنا کر رہے تھے، جرم کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بھائی پتھروں کی بارش ہونے کے لیے؟ طریقہ بدل دیا تھا دین کا، دین میں نیا کام ایجاد کیا تھا۔ یہاں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کہیں گے کہ یہ لوگ میری امت کے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ لوگ دین میں آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر رکھے تھے انہوں نے۔ پھر میں کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو اس وقت تک ان کے اوپر گواہ ہوں جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ اے اللہ، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تب آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اگر انہیں بخش دیں تو یقیناً یہ آپ غلبے والے اور حکمت والے۔ قرآن کی آیتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام جو میدان محشر میں اس وقت کہیں گے۔ تو انہی آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے بعد
پھر کہتے ہیں کہ مجھے بتایا جائے گا کہ یہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہوتے رہے، الٹے پاؤں واپس جاتے رہے جب آپ ان سے جدا ہو گئے تھے۔ دین کو چھوڑ کر انہوں نے نیا دین بنا لیا تھا، شریعت کو چھوڑ کر انہوں نے مسلکوں میں بٹ گئے تھے، مختلف فرقوں میں بٹ چکے تھے، سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، احادیث کو چھوڑ دیا تھا، ولیوں کی، اولیاؤں کی، صوفیاؤں کی، مختلف لوگوں کی باتوں پہ یقین رکھنے والے بن گئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو سنتوں کی اتباع چھوڑ کر، سنت کو فالو کرنے کے بجائے بدعت پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محشر کے میدان میں حوض کوثر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، وہاں سے انہیں دور کر دیا جائے۔ ابھی آج میرا ایک ویڈیو جناب لوگ دیکھے ہوں گے یا نہیں دیکھے تو منور بھائی ڈال دیں گے۔ 10 محرم آتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، شربت بنانا، پلانا، مختلف کام کرتے ہیں، یہ سمجھ کر پیتے ہیں شربت کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیاسا رکھا گیا تھا، ان کو پیاسا رکھا گیا، تم شربت پینے سے ان کی پیاس کیسے بجھے؟ تمہارے شربت پی لینے سے پیاس ان کی کیسے بجھے گی؟ سمجھ میں یہ نہیں آتا، تعجب ہوتا ہے لوگ کیا پی رہے ہیں، کس لیے پی رہے ہیں۔ اور اس دن جس دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ توڑ رہے ہیں، کھلے عام سڑکوں پر بیرلوں میں بنا کر رکھ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو پلا رہے ہیں، پیتے جاؤ پیتے جاؤ، پکڑ پکڑ کے پلا رہے ہیں، زبردستی پلا رہے ہیں، روزہ توڑ رہے ہیں لوگوں کا، نعوذ باللہ۔ یہ دین میں نیا کام نہیں ہے۔ اچھا، حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دور کر دیا جائے گا کہ یہ میری امت کے لوگ تھے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور ادھر کہا جائے گا کہ نہیں، انہوں نے دین میں نیا کام ایجاد کر لیا، دین میں نیا کام ایجاد کر لیا۔ حوض کوثر کا پانی کسی کو اگر مل جائے پھر اسے کبھی پیاس قریب نہیں ہے، پیاس ہی نہیں لگی۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ چھوڑ کر اس دن شربت پی رہے ہیں، انہیں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے، حوض کوثر سے ہی ان کو محروم کر دیا جائے۔ کتنی خطرناک یہ محرومی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر بڑی اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں آج کل وہ چل رہا ہے، سب کو لے کر چلنے کا، سارے مذہب ایک ہے، سارے دین ایک ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، شیعہ سنی سب ایک، فلاں ایک، بھائی سب ایک اس وقت ہوں گے جب کتاب و سنت پر آئیں۔ یہ تو خود اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اختلافات ہو جاؤ تو کتاب و سنت پر آ جاؤ۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپنا کر یہ سمجھ لینا کہ اس سے ہم سب ایک ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتے، قیامت تک نہیں ہو سکتے۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت سے لے کر آج تک صحابہ اکرام کا قتل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا تھا جانتے ہیں؟ صرف ایک کربلا نہیں ہے، ایسے کئی کربلائیں یہ لوگ ہر سال نافذ کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں دھجیاں اڑا کر، انہیں گالیاں دے کر، انہیں جو برا بھلا کہہ کر اس سے زیادہ ظلم کرتے ہیں لوگ صحابہ اکرام کی شان میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیاسے تھے، پیاسے مارے گئے تھے، انہی لوگوں نے مارا تھا، کہاں ان کے گھر میں ان کو قید کر دیا تھا۔ جانتے ہیں وہ صحابی جب مدینے میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو پورا ایک کنواں خرید کر وقف کر دیا، اسے اللہ کی راہ میں، لو بھائی جو جو آتے اس سے پانی لیتے جاؤ پیتے جاؤ، خریدنے کا نہیں، اب یہاں پہ فری ہے، فری آف کاسٹ لے جاؤ جتنا لے جانا ہے۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کو تڑپا تڑپا کر پیاسا رکھا گیا، اور اس کے بعد انہیں قتل تلوار سے مار کر انہیں قتل کر دیا گیا، جبکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو کیا وہ پیاسے نہیں تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں مصلی پر ٹہر کر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں خنجر مارا۔ ابو لولو فیروز، آپ چیک کریں، آج اس کی مزار ایران میں بنی ہوئی ہے، آج وہاں جشن منایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن بعض روایتوں کے مطابق 1 محرم، 1 محرم ہے، اس دن جشن منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، ہاں۔ اور اس شیطان کی جس ظالم نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا، اس کی مزار بنا کر وہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں،
اور افسوس ہے ہمارے نام نہاد مسلمانوں کو جنہیں یہ سب چیزوں کا پتہ ہی نہیں، بس سب ایک ہے بھائی، سب کو لے کر چلو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی یہ لوگ انہی کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں انہی کے راستے پر چلائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ 2-3 حدیثیں جو بتائی گئی، پہلی حدیث وہ کیڑے پتنگے والی حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جہنم سے پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسری 2-3 حدیثیں جس میں کھانے کے سلسلے میں، کھانے کے لقمے کے سلسلے میں بات آئی۔ پھر تیسری حدیث یہ حوض کوثر سے پانی پلانے کے سلسلے میں۔ ان تینوں حدیثوں میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کھانے پینے کے سلسلے میں کہ آفس کے سٹاف کی طرف سے کوئی ہوٹل میں چلے گئے کھانے کے لیے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ لائی ہوئی چیز حلال ہے یا مطلب جیسا آج چل رہا نا آج کل، جیسا ہندو ہوٹل ہے، تیلگو ہوٹل ہے، جو ویسی جگہ چلے گا اور وہاں سے ہٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ویجیٹیرین بن جانا چاہیے۔ ایسی صورت میں ویجیٹیرین بن جانا چاہیے، نان ویج کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دوسرا راستہ رکھا ہے، یا پھر سی فوڈ اگر ہے تو سی فوڈ آپ جو نا لے سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ کیونکہ سی فوڈ کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ فقہی مسائل ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سی فوڈ ہیں سب کو حلال کیا ہے، سوائے وہ چند جو پانی میں بھی رہتے ہیں، زمین پہ بھی رہتے ہیں، تو انہیں سی فوڈ نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں، کروکوڈائل وغیرہ ہیں، اور دیگر جو اس کے اندر رہنے والے جانور ہیں، یا اسی طرح جس کی شکل شباہت جانور جو زمین میں حرام ہے، جیسے کتا ہے اور خنزیر ہے، پگ ہے، یا اسی طرح سانپ ہے، ایسے جانور ہیں جو زمین میں جو ہے نا فساد مچانے والے ہیں اور ان کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے، اسی شکل کے جانور اگر وہاں مل جاتے ہیں تو وہ حرام۔ ابھی کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ ایک مچھلی ہے، بڑی سی ویل مچھلی کے ٹائپ میں ہے، اور اس کا جو نا ہیڈ جو ہے گائے کی شکل میں ہے۔ واللہ عالم، کچھ لوگوں نے اس پر لکھا ہے کہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے، اس کو بنایا گیا ہے، کریٹ کیا گیا اس طریقے سے، چونکہ لوگ جو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا جو نا دیگر پوزیشنز اس کے نہیں بتائے جا رہے، پتہ نہیں وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے جو نا اس کو جو نا کریٹ کیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں جیسے ہم نے کبھی کتا ہے یا پگ وغیرہ کی شکل میں، وہاں کوئی جانور سمندر کا ہی ہے لیکن اس کو نہیں کھایا جا سکتا، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ جی، فقہ سے متعلق میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے کوئی سوالات ہو تو وہ نوٹ کر کے رکھیں یا جو نا میسج کریں مجھے، جواب میں دینے کے لیے آسانی ہو سکے، تفصیل سے جواب دینے کے لیے۔ تو ابھی تک تو کسی کا خیر ویسے کوئی سوال آیا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سوالات آپ کے پاس ذہن میں ہو تو آپ ضرور پوچھیں، اس لیے کہ نادان رہنا یا جو ہے نا ڈاؤٹ میں رہنے سے بہتر ہے کہ اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر لیں، بہتر ہے۔ فقہ کی یہ کتاب جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے طہارت کے مسائل ہے، اس کے بعد پھر بہت سی چیزیں آگے آئے گی، تو فقہ کے سلسلے میں، فقہ کی اہمیت کے سلسلے میں اور اس کے جو اصطلاحات ہیں، فرض کفایہ، مستحب، یہ ساری چیزوں کے بارے میں گزشتہ درس میں بات ہو چکی تھی۔ آج ہے کتاب الطہارہ سے پہلا باب، پانی کے مسائل۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ طہارت کے لیے ضروری ہے کہ پانی کا استعمال ہونا ضروری ہے، تو وہ پانی کیسا ہو، وہ پانی کب، پانی جو ہے نا وضو بنانے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے پاک ہو سکتا ہے، کب اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، چونکہ پانی خود اپنی جگہ اگر پاک نہ ہو تو وہ دوسروں کو پاکی کیسے دے گا، وہ خود جب صاف نہ ہو تو دوسروں کو صفائی کیسے دے سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پاک صاف ہو۔ تو پانی کے مسائل شریعت میں دیکھیں آپ کس طریقے سے، کس حد تک پاکی صفائی کا خیال رکھا گیا۔ طہور شطر الایمان جو کہا گیا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، تو اس آدھے ایمان کے اندر اتنی چیزیں، اتنی باریکی کے ساتھ کہ آپ جو طہارت کے لیے پانی لے رہے ہیں یا وضو کے لیے جو پانی لے رہے ہیں یا غسل کے لیے جو پانی لے رہے ہیں، وہ پانی کیسا ہونا چاہیے۔
کتنا ہوگا تو پاک ہوگا، کتنا ہوگا تو اس میں کیا گر جانے سے جو ناپاک ہوگا، یہ ساری تفصیلات شریعت کے اندر بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز، نماز کے لیے جسم، کپڑا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت میں بنیادی عبادت ہے نماز، جسے دن میں انسان 5 مرتبہ ادا کرتا ہے۔ رمضان کے روزے صرف رمضان میں رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ صرف مستطیع پر فرض ہے، حج صرف مستطیع پر فرض ہے، لیکن نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، جسے اسے ہر روز ادا کرنا ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے وہ صحت مندی کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیمار ہو، ہر حال میں اسے، یہاں تک کہ ڈر اور خوف کی حالت میں دشمن بھی مسلط ہو جائیں تب بھی اسے نماز ادا کرنا، نماز کی چھٹی نہیں ہے، سوائے خواتین کے جنہیں چند مخصوص ایام میں ان کے پیریڈز کے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاف کر دیا ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے 3 چیزوں کا پاک ہونا۔ فرسٹ ہے انسان کا جسم پاک صاف ہو، دوسرا جسم پر پہنا ہوا کپڑا پاک صاف ہو، تیسرا جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک صاف ہو، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب پاکی صفائی، انسان کا جسم پاک صاف ہو، انسان کے کپڑے پاک صاف ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے پاکی کے لیے کہ طہارت حاصل کی جائے، لیکن ہر قسم کے پانی سے طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ پانی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماء طہور، وہ پانی جو اپنی اصلی حالت پر باقی ہو۔ اصلی حالت مطلب اوریجنل جو پانی جیسے آسمان سے نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ماء طہورا، ہم نے جو آسمان سے پانی برسایا ہے وہ پانی کیا ہے؟ طہور، پاک صاف ہے۔ پاک صاف پانی کو اللہ نے نازل کیا، اصلی حالت پر باقی ہے، تو خود بھی پاک رہے گا اور گندگی کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، یا چشمے کا پانی ہے، یا سمندر کا پانی ہے، یہ پانی کیا ہے؟ پاک صاف ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ جو اسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا یا زمین کے چشموں سے پھوٹ کر نکلا، وہ صاف شفاف پانی ہے۔ دوسرا پانی کون سا ہے؟ ماء نجس، گندا پانی۔ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں گندگی گر جانے کی وجہ سے اس کے 3 چیزیں، تینوں چیزیں یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی، وہ آگے تفصیل آئے گی۔ اب پہلے ماء طہور، پاک پانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جو اپنی اوریجنل حالت پر باقی رہے، جیسے اللہ نے نازل کیا تھا ویسے ہی وہ رہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں گری، کوئی گندی چیز نہیں گری، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی، چینجز نہیں ہوئے۔ تو ایسی صورت میں ایسے پاک صاف پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، استنجا بھی کر سکتے ہیں، اور غسل بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ پاک پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے، پاک پانی پاک صاف ہے، یہ پانی ہے، یہ پانی پاک صاف پانی ہے، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ پانی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے، مثال کے طور پر اس کے اندر نمک ڈال دیا گیا، نمک ڈال دیا گیا، اس کو نمکین کر دیا گیا، شکر ڈال دی گئی، یا کافور ملا دیا گیا، اس کے اندر کوئی بھی ایسا آئٹم، یا شربت کا جو نا کول ڈرنکس ہے، یا جو نا روح افزا ہے مثال کے طور پر، یا لیمبو ہے، لیمن اس کے اندر ڈال دیا گیا، کوئی بھی چیز اس کے اندر داخل کر دی گئی، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوا۔ پانی اپنی جگہ پاک ہے، لیکن اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا، پانی تو پاک ہے، پانی تو، اب دیکھیں آپ، کوئی پاک چیز مل جانے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو وہ پانی پاک ہی ہے۔ مثلا ایسا پانی جس میں نمک مل گیا ہو، یا کافور ملا دیا گیا ہو، یا وہ پانی جس میں پتے گر گئے، گھر میں جو نا مثال کے طور پر ٹینک ہے اوپر گھر کے چھت کے اوپر، اور جھاڑ ہے اطراف کے، وہاں سے ہوا سے گر کر آ کر اس کے اندر پتے گر گئے، سب میں پتے گر گئے، ہاں، تو لیوز جو گر جائیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یا گھاس اگنے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو، یا مٹی یا سیمنٹ یا کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے وہ گدلا ہو گیا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کا رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا، تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں، اپنی جگہ پاک ہے لیکن رنگ بدل گیا اس کا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی وضو بنانا چاہ رہا ہے، اب وضو بنانے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، اب وہ کیا، اس کے پاس کول ڈرنک رکھا ہوا ہے، کول ڈرنک کا رنگ چینج ہے پانی، لیکوڈ ہے، لیکن اس کے اندر مختلف جو نا اس کے اندر
چیزیں ملا دی گئی ہیں اور اس کا مزہ بدل گیا ہے، اس کے اندر ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. اب کیا کوئی آدمی کولڈ ڈرنک سے وضو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. شربت سے وضو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر دال ہے، گھر میں دال بنی، دال میں بہت زیادہ پانی پڑ گیا، اب پانی نکال کے جو نا الگ رکھ دیے، یہ پانی پھینکیں گے کیوں؟ اس سے وضو کر لیں گے؟ نہیں، وضو نہیں ہوگا اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا رنگ بدل گیا، اس کا مزہ بدل گیا، اس کا ٹیسٹ بدل گیا. یہ تین چیزیں اگر نہیں بدلی، تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں بدلی، پانی اپنی اصلی حالت پر ایسے کا ایسا ہی ہے، تو اس سے وضو ہوگا، اس سے غسل ہوگا. ہاں، کوئی گرنے والی چیز تھوڑی سی ہے لائٹ، جس سے رنگ بھی نہیں بدلا، مزہ بھی نہیں بدلا، ٹیسٹ بھی نہیں بدلا، تو حرج نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مائع نجیس وہ پانی جس میں گندگی کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا، اس کا مزہ بدل گیا، یا اس میں بدبو پیدا ہو گئی، تو اس کا استعمال کرنا حرام. گندگی گر گئی، پاک چیز نہیں گری، گندی چیز گر گئی، مرا ہوا چوہا زندہ تھا، گر کے مر گیا، اس کے اندر چوہا گر کے مر گیا، یا جو ہے نا کوئی گندی چیز گر گئی اس کے اندر، سڑی ہوئی چیز گر گئی اس کے اندر، اس کا ٹیسٹ بدل گیا، اس کا جو ہے نا رنگ بدل گیا، اس کا جو ہے نا ذائقہ بدل گیا، کوئی چیز ایسی تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی، تو پھر ایسی صورت میں اس کا استعمال حرام ہے. اوصاف ثلاثہ اسے کہا جاتا ہے، تینوں چیزیں، رنگ، مزہ اور بو، اس کے اندر سے اسمیل چینج ہو رہی ہے، اسمیل اس کی بدل گئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر بدل جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کوئی تبدیلی اگر واقع نہ ہو، چینجز نہ ہوئے ہوں، تو وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا، وہ اپنی اصلی حالت پر. کچھ بھی چینج نہیں ہوا، اس کی بو بھی چینج نہیں ہوئی، اس کا ٹیسٹ بھی چینج نہیں ہوا، اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا، تو اوریجنل پانی، تو اس سے استعمال کر سکتے ہیں. ایسا پانی جو کسی جگہ لمبے ٹائم تک ٹھہرنے کی وجہ سے بدل گیا ہو، تو وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اس کی تبدیلی گندگی گرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک لانگ ٹائم وہاں ٹھہرنے کی وجہ سے، لہٰذا وہ پانی پاک. مثال کے طور پہ سب میں پانی ہے، ٹینک میں پانی ہے، بہت دن تک گھر میں کوئی نہیں تھے، گھر کو لاک کر کے چلے گئے تھے، 10 15 دن کہیں چلے گئے تھے، واپس آئے، آنے کے بعد اب وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پاک ہے پانی پاک صاف ہے، وہ بدلا نہیں، اس کے اندر کوئی چیز نہیں گری ہے، اس کا منہ، اس کی بو نہیں بدلی ہے، اس کا مزہ نہیں بدلا ہے، اس کا رنگ نہیں بدلا ہے، تو اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے پانی کی دو قسمیں، ایک ہے پاک صاف پانی اور ایک ہے دوسرا گندا پانی. پاک صاف پانی وہ ہے جس کے تینوں میں سے کوئی ایک بھی تھنگ نہ بدلی ہو، اس کی بو بھی نہ بدلی ہو، اس کا مزہ بھی نہ بدلا ہو، اور اس کا کلر بھی نہ بدلا ہو. اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو پھر وہ گندی چیز ہے، اور اس سے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، اسے غسل نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے اس حدیث کی روشنی میں جو ابھی ہم نے پڑھے. ایک کنویں میں ایک گائے گر کر مر گئی، اگزامپل، ایک گائے گر کر مر گئی، 2-3 دن بھی گزر چکے. ایسے پانی کے بارے میں صحیح فتویٰ دینے کے لیے آپ کو کن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا دیکھنا چاہیے؟ پہلے جواب دیں، سوال ہے آپ لوگ سے. جی کلر، ٹیسٹ. جی ہاں، دو بولے آپ، کلر اور ٹیسٹ. تیسری چیز اسمیل. اب یہ دیکھنے کے لیے یہاں ایک اور چیز کی ضرورت ہے. اب آپ بولیں گے بھائی کنواں کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ ایک گائے، اتنی بڑی گائے گر کے مر گئی اس کے اندر، تو پانی کے لیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت زیادہ پانی ہے، ایک گائے گر کے اگر مر گئی، اس کے اندر پتہ بھی نہیں چلا، اس کا رنگ بھی نہیں بدلا، اس کی بو بھی نہیں بدلی، اس کا مزہ بھی نہیں بدلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ایک کنواں تھا جہاں پر لوگ کچرا وغیرہ ڈال دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں جب حکم پوچھا گیا تو اس کا پانی زیادہ رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پانی پاک. تو پانی کی جو مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، اس کی کوانٹٹی دیکھی جائے گی. اب پانی کی کوانٹٹی کیسے دیکھی جائے گی؟ کتنی کوانٹٹی ہو تو وہ پانی پاک یا ناپاک ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا كان الماء قلتين، جب پانی 2 قلے ہو. قلہ ایک عربی زبان میں بڑے سے مٹکے کو کہتے ہیں، بڑا گھڑا.
ہمارے پاس جو ہے نا گھڑا مٹکا وغیرہ کہا جاتا ہے، بہت بڑا مٹکا گھڑا وغیرہ، اس کے اندر تقریباً بعض لوگوں نے کہا کہ 160 لیٹر پانی، 160 لیٹر پانی، کتنا پانی؟ 160 لیٹر۔ آج کے اعتبار سے اگر اس کو جو نا کمپیئر کریں اس مٹکے کے پانی کو آج کے ناپنے تولنے کے پیمانے کے اعتبار سے، تو 160 لیٹر پانی ہو اور اس میں کوئی چیز ایسی گر گئی جس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا، اس کا مزہ بدل گیا، اس کی بو بدل گئی، تو وہ پانی ناپاک ہے۔ وہ پانی کیا ہے؟ ناپاک۔ 160 لیٹر سے بہت زیادہ ہے، 160 لیٹر سے بڑھ کر ہے، چھوٹی سی چیز اس میں کوئی گر کے مر گئی، مری بھی نہیں، کوئی چیز گری اس کے اندر، کوئی گندی چیز گر گئی، لیکن اس کی وجہ سے ان تینوں چیزوں میں چینجز نہیں آئے، ان تینوں چیزوں میں کوئی چینجز نہیں آئے، تو وہ پانی پاک ہے۔ یہ بات پینے کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، یہ بات وضو بنانے اور غسل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس کو جو نا اس پر ڈیپینڈ نہ کریں بھائی یہ وہ پانی کیسے جو نا استعمال کریں گے۔ استعمال کرنے کی جو بات ہے، آپ پچھلے آج کل جو نا ہم بور ڈالتے ہیں، بٹن ڈالتے ہیں، پانی آ جاتا ہے، نل کا پانی آ جاتا ہے، ہم گھنٹوں پانی روڑوں پہ بہا دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہونے والی ہے، ایک ایک قطرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمندر کے پاس، دریا کے پاس بیٹھ کر بھی اگر آپ وضو بناؤ، وہاں پر بھی پانی ایکسٹرا خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے کہ یہ جو ہم گھروں کے اطراف بہاتے ہیں، نل لے کے، پائپ لے کے، پورا گھر دھو دو، پورا صحن دھو دو، پوری گاڑیاں دھو دو، پھر بھی پوری روڈ پر پانی بہتا رہے، آج معلوم ہو لوگوں کو کہ آج ہماری گلی میں پانی آ رہا ہے۔ اس طرح جو بہاتے ہیں اللہ کے پاس انہیں جواب دینا ہے۔ تو اس زمانے کا اعتبار کریں، اس زمانے میں کنویں قدرتی طور پر ہوتے تھے، کھودنے کا سسٹم نہیں تھا، کنویں کھودنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بورویل سسٹم نہیں تھا، پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ وہ زمانے میں پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیے کہ پانی کو کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھ کر اس کے اندر یہ تین چیزیں اگر نہیں بدلی ہے تو اسے پاک صاف مان کر اس سے وضو کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ ہم اس زمانے کے اعتبار سے سنیں۔ آج ارے پھینک دو اتنا پانی، کیا ہونے کا دوسرا نہیں بھر لے سکتے کیا؟ ہاں کراہت ہے، دل نہیں مانتا ہے، آپ کے پاس دوسرا پانی آلٹرنیٹ یا سبسٹیٹیوٹ اس کا موجود ہے، آپ پھینک دو، بہا دو اس کو، دوسرا پانی لے لو۔ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس صرف وہی پانی ہے، اس پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہیں ہے اب آپ کے پاس، اور وہ پانی کے اندر رنگ، مزہ یا بو نہیں بدلی ہے، تو اب آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ تینوں چیزیں بدل گئی ہیں تب آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ تب کیا کرنا ہے؟ دوسرے پانی کو ڈھونڈنا ہے۔ دوسرا پانی نہیں مل سکتا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کرنٹ چلا گیا، پتہ نہیں کب آئے گا، بور خراب ہو گئی، پانی نہیں ملے گا، بازو والوں کے پاس بھی نہیں ہے، یا ایسی سچویشن آ گئی کہ پانی نہیں مل سکتا، تب کیا حکم ہے؟ پاک مٹی سے تیمم کر، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ہر چیز کا سولوشن ہے، ایسا نہیں کہ وہی گندا پانی آپ کو استعمال کرنا ہے۔ گندا پانی آپ مت استعمال کیجیے، گندا ہو گیا، گندگی کے تین چیزیں بتائی گئی، یہ تینوں چیزیں چینج ہو گئی تو پانی گندا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اگر وہ چینج نہیں ہوئی ہیں تو اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ بات صرف اس کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ عبادت کے لیے پاکی حاصل کرنا ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پانی اس وقت پاک ہوگا جب یہ تین چیزیں چینج نہیں ہوگی۔ اگر یہ تینوں چیزیں چینج ہو جائیں گی تو پھر اس کے اندر وہ پانی پاک نہیں رہے گا، اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو انسان پاک نہیں ہوگا، انسان کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ جب انسان کا جسم پاک نہیں ہوگا تو وہ نماز بھی نہیں ادا کر سکے گا، چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال دی یہاں پر کہ ایک تالاب میں لانگ ٹائم سے پانی موجود ہے، لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کا رنگ اور مزہ بدل چکا ہے، تو کیا ایسا پانی غسل اور وضو کے لائق ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ جواب، ہاں جواب دیجیے، نہیں سمجھ میں آیا سوال؟ ایک تالاب ہے، ہاں وہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے، کافی دنوں سے ٹھہرا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اب حیدرآباد میں مثال کے طور پر اچھا تالاب کا کیا نام ہے؟ سب تو تقریباً تو گندے ہی تالاب، تقریباً تو گندے پانی سے ہی بھرے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر حسین ساگر تو اس کا تو نام ہی نہیں لیا جا سکتا، اس کا بھی رنگ بھی بدلا ہوا ہے، وہ بھی تو وہاں سے گزرتے ہی محسوس ہوتی ہے، وہ بھی بدلی ہوئی ہے، مزہ تو پوچھو ہی مت، اس کو تو کوئی منہ میں لے بھی نہیں سکتا ہے، اتنا گندا پانی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے تالاب ہیں، ڈیمز ہیں، جیسے عثمان ساگر ہے، حمایت ساگر ہے حیدرآباد میں،
لوگ اس سے گنڈی پیٹ نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. تو وہاں آپ جا کر دیکھیں وہ مہینوں سے ویسے ہی پانی رکا ہوا ہے. اوپر سے لگتا ہے کہ وہ پانی گرین ہو چکا ہے، اس کے اندر گھاس اگ چکی ہے، اس کے اندر جو ہے کنجال آ چکا ہے، فنگس جسے کہتے ہیں وہ سب آ گیا ہے. تو کیا وہ پانی وضو کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پہ کوئی جو نا پکنک کے طور پر چلے گئے، اب وہاں گئے، وہاں اطراف میں کہیں نل نہیں ہے، گئے قریب میں جا کے پانی، ارے بھائی اتنا بڑا تالاب ہے یہاں وضو کر لیتے ہیں. اب یہ وضو کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے شاید میں بتا چکا ہوں، سمندر کے سفر پر نکلتے تھے تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ پینے کا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر ہم وضو کرنے کے لیے پینے کا پانی لے لیں تو پھر پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، کیونکہ سمندر کا پانی تو پی نہیں سکتے ہیں، اتنا زیادہ سالٹی اور اتنا زیادہ کھارا ہوتا ہے تو اس کو ہم پی نہیں سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمندر کا پانی پاک ہے، تم اس سے وضو کر سکتے ہیں، تم اس سے وضو کر سکتے ہیں. تو یہاں ہمیں ہر جگہ سوچنا چاہیے جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو شریعت کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں کیا آرڈر ہے، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں تو کس حد تک اس کی گنجائش ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان کو عبادت کرنا چاہیے تاکہ اس کی عبادت درست ہو، صحیح ہو جائے. اس میں کوئی سوال؟ اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہے. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا سبجیکٹ ہے آداب زندگی. آداب زندگی اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو سمر کورس میں کچھ آداب پڑھ چکے تھے، بہت سے آداب باقی رہ گئے تھے، چونکہ ٹائم کم رہتا تھا اور سلیبس زیادہ تھا تو بہت سی چیزیں چھوٹ بھی گئی تھی. سوال آیا ہے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں کیا؟ اگر باہر واش بیسن موجود ہے اور باہر اس کا انتظام ہے تو بہتر ہے کہ باہر کر لیں، اگر باہر انتظام نہ ہو تو مجبوری کی صورت میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بلکہ تقریباً اب آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں مکہ مدینہ وغیرہ میں ہوٹلز جو بنتے ہیں، بنے ہوئے ہیں، جہاں عمرے پر اور حج پر لوگ جاتے ہیں، باہر کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، اٹیچ باتھ روم ہی ہوتا ہے، الگ سے کوئی وضو کا جو نا انتظام. ہوٹلز کی بات کر رہا ہوں میں، حرم کی بات یا جو نا وہاں کے ٹوائلٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں. الگ سے جو ہے نا انتظام نہیں ہوتا ہے ہوٹلز میں، وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. نیت دل میں کرنا ہے، وضو کی نیت دل میں کر لینا ہے، زبان سے، کیونکہ ٹوائلٹ کے اندر اللہ کا نام نہیں لینا ہے، اللہ کا نام نہیں لینا. اندر جانے سے پہلے ہی دعا پڑھ کے جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ آداب آگے آئیں گے. اندر جانے کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی لیے باہر آنے کے بعد اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، غفرانک، اللہ بخش دے، اتنی دیر ہم نے تیرا ذکر نہیں کر پایا. تو وہاں زبان سے نیت نہیں کرنی ہے، بسم اللہ کہہ کر زبان سے کہنے کی بجائے دل سے نیت کرتے ہوئے وضو کر سکتے ہیں. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ اٹیچ باتھ روم میں بھی کچھ حد تک، جیسے بعض مقامات پر ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ جو نا تھوڑا اونچا اپ لیول میں ہوتا ہے، اس کے بعد وضو خانہ جو حمام جو حصہ ہوتا ہے، واش روم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن میں ہوتا ہے، یا جو نا بیچ میں کچھ دیوار یا کچھ جو نا ایسا سپریٹ پارٹیشن ایسا اگر اندر ہی کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو آداب زندگی ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. تم میں سب سے اچھے ایمان والا، کمپلیٹ ایمان والا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کیریکٹر اچھے ہوں. اب کیریکٹر کہاں سے ملیں گے؟ بازار سے خریدنے کی چیز نہیں ہے، بازار سے خرید کے لا لیے کیریکٹر، اخلاق اٹھا کے لا لیے، نہیں. یہ سیکھنے والی چیز ہے جسے اسلام میں سکھایا گیا ہے، جسے ہم آج کہتے ہیں آداب، اخلاق، کیریکٹر، زندگی گزارنے کے طور طریقے، کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، سونے کے بعد سونے کے وقت کے آداب، بستر کے آداب، سلام کے آداب، مختلف یہ سارے آداب ہیں. زندگی گزار، کھانے پینے کے آداب، مہمان نوازی کے آداب، ہم مجلس کے آداب، یہ سارے آداب ہیں، اخلاق ہیں. کہاں کیسے بیٹھنا ہے، کس سے کیسی بات کرنا ہے، کیسے ملنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کیا کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اخلاق کے جو جتنے پہلو ہیں اسے اخلاق زندگی، آداب زندگی. ایک کامل مومن وہ ہو سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو اخلاق
آج افسوس یہ ساری دنیا میں جہاں بھی جاؤ لوگ کیا کہتے ہیں، جو گندا ایریا ہے نا سمجھ جاؤ مسلمانوں کا ایریا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ مسلمانوں کا ایریا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے آداب سکھائے، پاکی صفائی آدھا ایمان قرار دیا، زندگی گزارنے کے ہر طور طریقے سکھلا دیے۔ آج ان طریقوں کو دوسرے لوگ اپنا رہے ہیں، اور ہم لوگ ہیں جو ان طریقوں کو، ان سنتوں کو اپنانے میں عار محسوس کر رہے ہیں، ذلت محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے کیریکٹر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے اپنانے کے بجائے ہم دوسروں کے کیریکٹر کو دیکھ رہے ہیں، ان کو لینا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے کھاتے ہیں، کوئی لیفٹ سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کے بجائے لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ ادب بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے۔ کھانا جو نا چمچے سے کھا رہے ہیں، ادھر سے پانی پی رہے ہیں، ادھر سے کھانا کھا رہے ہیں، ادھر سے کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں۔ یہ ادب بن گیا ہے آج کے زمانے میں، فیشن بن گیا ہے۔ یہ کیسا فیشن ہے جو کھلے عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے گزشتہ درس میں، ایک شخص رائٹ ہینڈ سے کھا سکتا تھا، نہیں کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا پی رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کل بھی یمین، آپ نے اسے غصہ نہیں کیا، اسے برا بھلا نہیں کہا، بھائی سیدھے ہاتھ سے کھا لو۔ تو اس کو غصہ آ گیا، کہا مجھے کیسا بولے، نہیں میں نہیں کھا سکتا، سیدھے ہاتھ سے مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں آتا۔ حالانکہ آتا تھا لیکن کہا نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطاع، چل تجھے کبھی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی توفیق ہی نصیب نہ ہو، تو کبھی سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی اپنا رائٹ ہینڈ اپنے منہ تک نہیں لے کے جا سکتے، ایسی اس کی حالت ہو گئی۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے، ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، پلاسٹر ڈال دیے، اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں مجبوراً، وہ چاہ کر نہیں کھا رہا ہے لیفٹ ہینڈ سے، چاہ کر نہیں پی رہا ہے لیفٹ ہینڈ سے، مجبوری کی وجہ سے، ہاتھ میں زخم ہے اس کے، کسی وجہ سے تکلیف میں پھنسا ہوا ہے، ایسی شکل الگ چیز ہے۔ تو لوگ آج کل جو ہے نا فیشن کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھچیاں اڑاتے ہیں، اور اس کو ایک اچھے اخلاق، ایک ایجوکیٹڈ اور ویل جو نا بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی، بہت اخلاق والا آدمی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور ایسا جان بوجھ کر کرنے والا کہ میں نہیں کروں گا رائٹ ہینڈ سے، لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاؤں گا، لیفٹ ہینڈ سے ہی پیوں گا۔ یہ ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت سے آداب ہے، بہت سے اخلاق ہے جہاں پر انسان آج کے دور میں شریعت کے تعلیمات کو فالو نہیں کرنا چاہتا ہے، شریعت کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اخلاق و آداب کون سکھائیں، کن سے ہم سیکھیں؟ ان سے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمپلیٹ بہترین آئیڈیل ہے، سب سے بہترین، اس سے بہتر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب ان کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رہے لوگ، فلم میں کوئی ایسا کیا، کوئی ایسے کپڑے پہنا، کوئی ایسا جو نا یہ کیا، اس کے حساب سے چلو، اس کے حساب سے پہنو، اس کے حساب سے کرو، ہاں گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے، وہاں دیکھے تھے یہاں دیکھے تھے۔ اخلاق، مروت، یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے شریعت کی جو حدود ہیں ان حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے آج، اب جیسے میں گھر کی جو بات میں نے کی، گھر کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ آج کل کیا ہے، دیواروں کو سجانا، دیواروں پر پینٹنگ کرنا یا پینٹنگ کے تغرے لگانا، یہ کامن چیز بن گئی، چاہے وہ پینٹنگ کے تغرے ہو چاہے وہ قرآنی آیات کے تغرے ہو، دونوں بھی غلط ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے یہ۔ اب آپ کہیں گے بھائی وہاں لگاتے یہاں لگاتے، انہوں لگا رہے، سب غلط، جو بھی لگا رہے۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پچھلے دور میں لوگ دیواروں کو چھپا دیتے تھے، آج وہی ہو رہا ہے، دیواروں کو چھپایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا پینٹنگ، تصویر، جاندار چیزوں کی تصویر رکھی ہوئی ہے، وہ چیزیں لگی ہوئی ہے، فرشتے کہاں سے آئیں گے، برکت کیسے آئے گی، رحمت کیسے آئے گی اس گھر میں۔ تو ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف آداب زندگی ایک مسلمان کے لیے ایک زندگی کا سب سے بہترین سبجیکٹ ہے، سب سے بہترین سبجیکٹ ہے، جس کو سیکھ کر ایک مسلمان کامل، ایک کمپلیٹ مسلم بنتا ہے، ایک اچھا شہری بنتا ہے، ایک بیسٹ سٹیزن بنتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے اسی سبجیکٹ کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آداب زندگی میں جیسے ہم نے ابھی سنا فقہی مسائل
مسائل کے اندر سبجیکٹ کے اندر کہ جو نا طہارت عبادت کے لیے ضروری ہے، طہارت عبادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آداب زندگی میں آداب کا تعلق انسان کی زندگی میں سو کر اٹھنے سے لے کر پھر سونے تک، نیند میں نہیں ہے، سو کر اٹھنے سے لے کر پھر سوئے رات تک، جب وہ بستر پر جائے، بستر سے اٹھنے سے لے کر پھر بستر پر سونے جانے تک ان آداب کا اس کو خیال رکھنا ہے۔ اب وہ کون سے آداب ہیں وہ ترتیب سے آتے جائیں۔ اب پہلی چیز یہاں پر جب بستر کی بات آئی ہے کہ بستر پر اٹھنے سے لے کر پھر بستر پر جا کر لیٹنے تک، تو اس لیے سب سے پہلے انہی ادب کو لایا گیا کہ بستر پر لیٹنے کے کیا آداب ہیں، سوتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد کن آداب کا خیال رکھنا ہے، تاکہ یہیں سے ایک ادب کی زندگی شروع ہو جائے، تاکہ باادب طریقے سے انسان گیا سو گیا، ایسے سویا جس کا اسے اندازہ ہی نہیں کہ کیسے سو رہا ہے، کیسے پڑا ہوا ہے، پھر اٹھ رہا ہے تو بالکل ایسے بستر ایک طرف وہ ایک طرف ادھر ادھر، بس کوئی جو نا مروت اخلاق اور اچھے جو نا کیریکٹر کچھ نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ آدمی کا سونا کیا ہے، ایک انسان کا جو ہے بلکہ ایک حیوان کی طرح سو رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ایک انسان کی طرح جو طریقہ سکھایا گیا، کس کروٹ پر سونا ہے، کیسے سونا ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھے۔ تو سب سے پہلے سونے اور جاگنے کے آداب یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اعمال کا محاسبہ کیا معنی ہے؟ بہت ہارڈ ورڈ دکھ رہا ہے۔ اعمال عمل کی جمع، آج صبح سے شام تک کیا کیا کام کیے، آج کہاں گئے کہاں نہیں گئے، نماز کے لیے گئے یا نہیں گئے، کیا اچھا کام کیے کیا برا کام کیے، کتنوں کو دھوکہ دیے، کتنوں کو لوٹ لیے، کتنوں کو جھوٹ بولے، کتنوں کو ستائے، کتنوں کو گالی دی، کتنوں کی غیبت کی، کتنوں کی چغلی کی، یہ ساری چیزوں کو جو نا محاسبہ کرے کہ آج میری زبان سے کیا کیا ہوا، آج میری ہاتھ سے کیا کیا ہوا، آج میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، آج میرے کان نے کیا کیا سنا۔ سونے سے پہلے ان تمام چیزوں کا جو نا حساب کر۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسب، اپنا خود کا حساب کر لو، کیلکولیشن کر لو، آپ خود، اللہ تعالیٰ حساب کرنے سے پہلے آپ خود اپنا حساب کر لو۔ ابھی دیکھو چند دن پہلے مولانا حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب کا انتقال ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ رات میں سو گئے، صبح میں نہیں اٹھ پائے، رات میں سو گئے اور صبح میں نہیں اٹھ پائے، جسے ہم کہتے ہیں نیند میں ہی موت ہو گئی۔ نیند ہی ایک موت کی بہن جسے کہا جاتا ہے۔ نیند میں سے اٹھنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، آگے آ رہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو نے ہمیں زندگی دی موت دینے کے بعد، موت کے بعد یعنی نیند میں ہم مر گئے تھے، مرنے کے بعد تو نے ہمیں پھر دوبارہ صبح اٹھنے کا موقع دیا، چانس دے دیا، نہیں دیا تو مر گئے، انا للہ، اٹھ گئے تو الحمدللہ۔ تو وہاں اٹھ کر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سونے سے پہلے انسان محاسبہ کر لے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ آج میں نے کیا کیا کام کیا۔ اگر اسی رات ادھر سے ادھر ہی اگر راستہ ہمارا بن جائے اور ہم صبح واپس نہ آ سکیں تو پھر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ میرے پاس کیا کیا ہے لے جانے کے لیے؟ انسان سوتے وقت سوچتا ہے میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا جو آنا ہے، کس سے کتنا ملنا ہے، کون کون دینا ہے، یہ سب کچھ سوچتا ہے، لیکن میرے پاس کیا کیا اعمال ہے جو میں اللہ کے پاس لے جا سکتا ہوں؟ میں اگر راتوں رات ادھر سے ادھر چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا، تو میرے پاس کیا ہے اللہ کو بتانے کے لیے، اللہ کے سامنے دینے کے لیے میرے پاس کیا عمل ہے، اچھے اعمال کتنے ہیں اور برے اعمال کتنے ہیں؟ یہ محاسبہ کر لے، حساب ڈال لے، ہر اچھے کام پر اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ تیرا شکر ہے آج میں نے نمازیں پوری پڑھ لی، آج میں نے قرآن کی تلاوت کر لی، آج میں نے صبح شام کے اذکار پڑھ لیے، آج میں نے صدقہ خیرات کر لیا، آج میں کسی کا بوجھ اٹھایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، کسی کا ساتھ دیا، کسی کی ہیلپ کیا، کسی کی مدد کیا، اچھے کام جو بھی ہوئے، اللہ یہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے انہیں کام کرنے کی توفیق دی، کیونکہ اللہ اگر توفیق نہیں دیا تو پھر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی برائیاں ہو گئی، اللہ آج یہ برائی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، کل نہیں ہوگی انشاءاللہ، کل میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کل یہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جو آج ہو گیا وہ کل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح روزانہ انسان کو اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنے سے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کتنے گناہ ہیں۔ محاسبہ نہیں کرے گا، حساب نہیں کرے گا، کیلکولیشن نہیں کرے گا اپنا، تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو سونے سے پہلے رات میں خاص طور پر
اپنا کیلکولیشن جس طرح انسان کرتا ہے کہ کس سے کتنا آنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، تو اسی طرح یہاں پر کیلکولیشن یہ بھی کر لے کہ میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو اللہ کے پاس دینے ہیں۔ انسان اپنا حساب کر رہا ہے کہ کس سے کتنا لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ حساب نہیں کرے گا اس بندے سے کتنا آنا ہے، تو وہ بھی حساب لے گا نا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا حساب لے، اور اس کے بعد اچھے اعمال پر اللہ کا شکر بجا لائے، برے اعمال ہو گئے توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ اس کے بعد دوسرا ادب ہے رات میں جلدی سو جانا۔ دیکھیں آپ، کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے سٹی میں حیدرآباد کی بات اگر کریں، آج زبردستی مار مار کے سلایا جا رہا ہے۔ ہاں، افسوس کی بات ہے، پیٹ پیٹ کر سلایا جا رہا ہے۔ دکھے راستے میں، سڑکوں پہ تو نوجوانوں کی دھلائی کی جا رہی ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، سوچیں آپ۔ وہ قوم جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات کرنے سے منع کیا، بیکار بات نہیں کرنا، عشاء کے بعد فوراً سو جانا، رات میں اٹھنا، تہجد پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا نہیں، رات بھر جاگتے تھے، دن بھر سوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی، یہ پولیس والوں کی لاٹھی نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی اس قوم پر ذلت کہ غیر قوم کے لوگ مسلمانوں کو مار مار کے سلا رہے، سو جاؤ تم لوگ۔ دیکھیں آپ، اب نہ سونے کی وجہ سے جو کرائمز اور جو جرائم ہو رہے ہیں، یقیناً اس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ شراب کا ہو، چاہے مرڈرز کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی جتنے بھی کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ ہمارے سٹی کے اندر ہو رہی ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہیں، مرڈرز ہمارے مسلمانوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ کس طریقے سے انہیں اویئرنیس پیدا کی جائے، کس طریقے سے انہیں سمجھا جائے، کتنے طریقوں سے علماء بیانات میں، خطابات میں، مختلف پروگرامز میں، ہر طریقے سے انہیں بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ آج افسوس ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ادب سکھایا، رات میں جلدی سو جانا ادب ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جلدی سو جاتے تھے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ ادب کے خلاف کر رہے ہیں۔ بے ادبی کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ مسلمانوں کو ادب سکھا رہے ہیں، دوسرے لوگ مسلمانوں کو ادب سکھا رہے ہیں۔ تو رات میں جلدی سو جایا کریں۔ ہاں، اگر کوئی علمی مذاکرہ اور علمی ڈسکشن چل رہا ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، بحث نہیں، مباحثہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، دینی باتیں چل رہی ہیں، بیٹھ کر بھائی آج اس حدیث پر آج ہم نے علم حاصل کیا، اس کے اندر اور کیا مزید مسائل ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور کیا اس کے اندر فوائد ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ نیند نہیں آ رہی، بیٹھ کر حدیث پڑھنے بیٹھ گئے آپ، قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، تشریح پڑھنے بیٹھ گئے آپ، نہیں، آج تو ہمارے پاس فون ہے ہاتھ میں، نیند آنے تک ہم فون دیکھتے رہتے، تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے وضو کرنا اور دائیں کروٹ پر لیٹنا مسنون ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، وضو ایک اچھی عبادت ہے، انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، جس سے انسان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نمازوں کے لیے کرو یا خالی ایسے بھی انسان کر لے وضو تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سوتے وقت کرنے کی ایک اسپیشل فضیلت ہے۔ سوتے وقت بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، صابن سے منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، بعض لوگ تو پاؤڈر لگا لیتے ہیں، اور خواتین تو میک اپ کر لیتی ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، سونے سے پہلے بہت کچھ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے سے بہتر ہے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک باڈی گارڈ فرشتے کو، ایک محافظ جو حفاظت کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والے کو آپ کے پاس ٹھہرا دیتا ہے۔ آج کوئی پیسے دے کر بلڈرز کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کوئی کوئی حکومت کے کوئی پوسٹ پر پہنچ جائے تو اسے Y+ سیکورٹی، Z+ سیکورٹی اسے دی جاتی ہے۔ روزانہ آپ کو Z+ سیکورٹی ملے گی۔ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، وضو بنا کر سو جائیں، وضو بنا کر سو جائیں، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں، روزانہ آپ کی حفاظت ہے۔ نیند میں بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں، جادو ہوتا ہے، ان پر مختلف طرح کی مصیبتیں اور مختلف طرح کی پریشانیاں، بہت سی چیزیں نیند میں ہوتی ہیں۔ وہ ساری صبح شام کی دعائیں پڑھ کر، رات میں سونے سے پہلے وضو بنا کر آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، جو فرشتہ صبح ہونے تک آپ کے بازو ٹھہر کر آپ کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح کے شر سے آپ کو بچا لے گا، اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا،
جیسے ابھی کہا ہم نے کہ بعض لوگ جاتے ہیں سوتے 2 ہاتھ 2 پیر پھیلا دیے سو گئے، چت سو گئے. بعض لوگ جاتے ہیں اوندے منہ سوتے ہیں. دونوں طریقے غلط ہیں. لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، میل ہو یا فیمیل ہو، کوئی بھی ہوں، سونے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، رائٹ ہینڈ کا یہ گال کے نیچے رکھ کر رائٹ ہینڈ پر جو نا رائٹ سائڈ کی کروٹ پر سونا چاہیے، اسے دائیں کروٹ کہا گیا. یہ مصنون طریقہ ہے. ہاں نیند میں کروٹ چینج ہو گئی، بدل گئے، لیکن احساس ہونا چاہیے کیسے سو رہے ہیں، تاکہ سطر نہ کھل جائے، تاکہ جو نا کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی دیکھ لے تو جو نا خفت اور ذلت محسوس ہونے لگے، ایسی کوئی حرکت نہ ہو. تو انسان کو سوتے وقت اپنا لحاظ رکھ کر سونا چاہیے، خیال رکھ کر سونا چاہیے. جیسے بہت بعض اوقات کیا ہے، ٹرین میں جاتے ہیں لوگ، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سوتے ہیں، وہاں کس طرح خیال رکھتے ہیں، سامان کی حفاظت کرنا ہے، کوئی ہمارا سامان نہ چرا لے، کوئی جو نا ہماری کوئی چیز نہ اٹھا لے، اور پھر نیچے نہ گر جائیں، ایک ایک چیز. اور بالکل چھوٹی سی بیڈ ہے، کروٹ لو تو کروٹ بھی نہیں لینے آتا ہے، اس کے اندر بڑی مشکل سے سوتے ہیں. تو ٹرین میں جس طرح سوتے ہیں اس طرح گھر میں سونے کی عادت ڈال لینا، کسی کو تکلیف نہیں. پڑوسیوں مطلب بازو میں سو رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، بھائی بہن آپس میں سو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پیر ڈال رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، یہ نہیں ہوگا. رائٹ ہینڈ پر کروٹ پر سونا ہے، ایسی عادت ڈال کر سوئیں جیسے کہ آپ ٹرین میں سو رہے ہیں، ذرا بھی ہلیں گے تو نیچے گریں گے. تو وہ اگر انداز سے سوئیں گے تو سنبھل کر سوئیں گے، اپنے آپ کو سیف رکھ کر سوئیں گے. اور جو شریعت کا طریقہ ہے رائٹ ہینڈ پر کروٹ پر رکھ کر سونا، یہ مسنون عمل ہے، اس پر سوئیں. اور سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے صاف کرنا، یہ مسنون ہے. کیوں؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے، چونٹیاں، مختلف چیزیں یا کوئی بھی ایسی جو نا جو آپ کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہو، تو وہ آپ کے بستر پر اگر رہ جائے تو نیند میں اگر آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو بڑی تکلیف ہوگی. تو اس کو صاف کر دینا چاہیے، یا تو جھٹک دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے صاف کریں، اچھی طرح صاف ہوگا. یا کپڑا لے کر اس پر جو نا جھٹکا لگا دیں تو اس سے بھی اور اچھی طرح صفائی ہو جائے گی. چت لیٹنے میں یا ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ سطر کھلنے کا اندیشہ نہ. چت لیٹنے میں اندیشہ کیا ہے؟ چت ایسے، چت کا مطلب ہے ایسے سو جانا، سر چہرہ آسمان کی طرف کر کے سونا، حرج نہیں. لیکن حرج یہاں پر ہے کہ وہاں سطر کھل جائے گی، جو چیز چھپنے کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا کھلنے کا اندیشہ ہے. کروٹ پر سو جائیں تو یہ چیزیں چھپ جائیں گی اور اس سے سطر نہیں کھلے گی، اور ہر طرح کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں رات میں جو نا ایسے لگ رہا تھا کوئی جو نا سینے پہ بیٹھ گیا ہے، کوئی دبا رہا ہے، اور کوئی جو نا آوازیں ہم زبان سے نکالنا چاہتے ہیں، چیخنا چاہتے ہیں، نکل نہیں رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کوئی شیطان ہمارے اوپر بیٹھ گیا. تو صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی، وضو بنا کر سو جائیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اور سوتے وقت کروٹ پر سو جائیں تو اسے بیٹھنے یا دبانے، گلا دبانے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. پیٹ کے بل سونا سخت ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی اوندھے سونا جسے کہا جاتا ہے، پیٹ کے بل سو جانا، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کر لینا چاہیے. اسی طرح گھر میں اگر کہیں آگ لگی ہے، جل رہی، چولہا جل رہا ہے، یا جو ہے نا کینڈل جل رہا تھا، پہلے زمانے میں کینڈل تھے، قندیلیں تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں. آج کل لائٹ سسٹم ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ لائٹ سے کیا ہوگا، آج کل شارٹ سرکٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں جو ہے نا کویت کے اندر دیکھا، بلڈنگ میں آگ لگی، سارے لوگ جل گئے، تقریباً انڈین زیادہ تھے اس کے اندر. کئی ایسے مقامات ہیں جہاں راتوں رات آگ لگ جاتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، فیوز اڑ جاتا ہے، کچھ بھی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو ایسے نقصان سے بچنے کے لیے وہ تمام سیفٹی کا جو نا خیال رکھیں، کہاں سے کیا ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو بند کر دیں. اسی طرح گھر کے دروازے بند کر لیں. گھر کا دروازہ اس لیے بند کریں کہ چور آ سکتے ہیں، ڈاکو آ سکتے ہیں، یا جو ہے نا کوئی جانور جو ہے نا تکلیف پہنچانے والا سانپ ہے، یا جو ہے نا کوئی بھی ایسا جانور جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے وہ آ سکتا ہے. تو گھر کے دروازے بند کر کے سو جانا چاہیے. باہر کا خاص طور پر مین ڈور کی بات ہے، بیڈ روم ہے، آپ جو ہے نا چاہیں بند کریں چاہے کھلا رکھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. سونے سے قبل برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رات میں بلا نازل ہوتی ہے، بلا نازل ہوتی ہے، مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف. تو برتن سے کیا مراد ہے؟ برتنوں کو اوندھے کر دینا چاہیے؟ نہیں،
کھانے پینے کے جو آئٹمس جس میں رکھے ہوئے ہیں اس کو ڈھانپ کر رکھیں، اسے کھلا نہ رکھیں۔ اب برتن کا مطلب یہ نہیں کہ برتن ہی جو نہیں کھا رہے ہیں آپ رکھے ہوئے الگ الگ، وہ مسئلہ نہیں، جس کے اندر فوڈ آئٹم رکھا ہوا ہے، کوئی بھی چیز، بسکٹ ہے، سویٹ ہے، یا جو ہے نا نمکین ہے، یا جو ہے نا ڈرائی فروٹس ہیں، یا جو ہے نا کھانا پانی، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس بلا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ غالباً یہاں میرے ٹیب کی بیٹری جو ہے نا اتر رہی ہے، بالکل 5% بچی ہوئی ہے، اگرچہ کہ اور 10 منٹ ٹائم بچا ہوا ہے۔ آج میں چارجر لانا بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں میں، تو کیونکہ بند ہونے سے پہلے یہاں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر فوراً کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر لیں۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگ اپنے اپنے طریقے سے ایگزٹ ہو جائیے، کیونکہ شیخ کے پاس وہ ٹیب میں بیٹری ختم ہو گئی، سڈن بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔